نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ خیال نہ کریں، مردہ نہ سمجھیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں، فرحین وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس پر، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشی منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کی وجہ سے جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، لم یلحقوا ان کے ساتھ ابھی وہ ملے نہیں، بہم من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، ابھی وہ دنیا میں ہی رہ رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ جب وہ ان سے ملیں گے تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، یستبشرون اور وہ خوشی منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ و فضل اس بات پر کہ اللہ کی نعمت اور فضل ان کو حاصل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ وہ لوگ کہ جن کو زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو انہوں نے فرما برداری میں جواب دیا، قر زخم کو کہتے ہیں، ما اصابہم جو ان کو پہنچا، ٹھیک ہے، استجابہ یستجیب کا معنی جواب دینا، الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے جواب دیا، للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کو، من بعد ما اصابہم القرح زخم لگنے کے بعد اور جواب کیسا؟ فرما برداری کے ساتھ جواب دیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم ان لوگوں میں سے جو نیک ہیں اور جو متقی ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے الذین قال لهم الناس وہ لوگ کہ جن کو کہنے والوں نے کہا، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد جمعوا لکم تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں یا جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم پس تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا اس کلمے نے ان کے ایمان کو مزید زیادہ کر دیا، وقالوا اور وہ کہہ اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہیں، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کار ساز ہیں، فانقلبوا پس وہ لوٹے، بنعمت من اللہ و فضل اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء ان کو کسی قسم کی تکلیف نے نہیں چھوا یا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا اور وہ اتباع کرتے رہے، رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں، انما ذالکم الشیطان بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان یخوف اولیاءہ وہ اپنے دوستوں کو خوف زدہ کرتا ہے، بے شک شیطان اپنے دوستوں کو ایسی باتوں سے خوف زدہ کرتا ہے، فلا تخافوہم پس آپ ان سے خوف نہ کھائیں، وخافونی ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو تو صرف میرا خوف رکھو۔ معزز سامعین، گزشتہ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مشابہت اختیار کرنے سے ایمان والوں کو منع فرمایا تھا۔ منافقین نے جو روش غزوہ احد کے موقع پر اپنائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے خبردار کیا، اور ان کی یہ روش کیا تھی کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا، لو کانوا عندنا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ تم مارے جاتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے،
ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہ جو حالت تمہاری غزوہ احد کے موقع پر ہوئی ہے، اگر ہمارے ساتھ واپس مدینہ میں مڑ جاتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ جب ان سے کہا گیا کہ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ تم یا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا پھر کم از کم دفاع ہی کرو، تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ احد کے موقع پہ خاص طور پہ یہ بات کہی کہ ہمیں مسلمانوں کے لشکر اور مشرکین کے لشکر میں کوئی برابری سرابری نظر نہیں آتی، یہ تو کھلی خودکشی کے مترادف بات ہے، اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور معزز سامعین، جب شہدائے احد کی خبر ان کو پہنچی اور ان کو پتہ چلا کہ 70 شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے ایسی باتیں کی کہ زخمی مسلمانوں کے دلوں کو مزید زخم پہنچانے کی کوشش کی، اور کہا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو پھر یہ شہادتیں دیکھنی نہ پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو پہلے بیان فرمایا اور اس انداز سے بیان فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے تنبیہ حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو کہ منافقین کی جو روش ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی اور کبھی بھی بزدلی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ جب بھی دین کی آبیاری کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے تمہیں کسی بھی وقت پکارا جائے، کسی بھی حالت میں پکارا جائے، تو لبیک کہتے ہوئے ان جرأت مند اور حوصلہ مند صحابہ کی طرح عمل کرنا جو میدان احد کے اندر آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو منافقین کی طرح کے عمل سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں کیا کیا تھا؟ روکا تھا، منع فرمایا تھا۔ اب معزز سامعین، آج کے اس درس میں جن لوگوں کو انہوں نے باتیں کی ہیں یا جن شہداء کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے اور ان کی شہادت کو انہوں نے ہلکا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ فضیلت کو بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے پیغمبر، جو اللہ کے راستے میں مار دیے جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، انہیں آپ مردہ خیال نہ کرو، انہیں آپ مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ایسی کامل زندگی انہیں ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ برزخ کے عالم میں، عالم برزخ میں جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی پہ ویسے تو علماء کی بہت سی رائے ہیں، لیکن جو شہید کو زندگی ملتی ہے، اس جیسی قوی زندگی، اس جیسی مضبوط زندگی کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ بات سمجھے نا جی؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو سوار کر دیتے ہیں، اور پھر یسرح فی الجنۃ حیث یشاء، یہ ان پرندوں پر سوار ہو کے جنت میں جہاں چاہتے ہیں یہ سیر کرتے ہیں، اور جہاں سے چاہتے ہیں جو چیز چاہتا ہے وہ یہ کھاتے ہیں، اور پھر عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، یہ پرندے پھر جو ہے وہ ان قندیلوں کے اندر آ کے بسیرا کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ زندگی ہے جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنیہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال شہید کی جو موت ہے یہ قوم کی حیات ہے، شہید مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو ظاہری طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کو ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ شہید کے جسم میں سے خون کا پہلا قطرہ وہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کی طرف سے اس کی معافی اور بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہید کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، شہید کی مغفرت کا اعلان تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اس لیے اس کے جنازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ البتہ باقی تینوں جو ائمہ ثلاثہ ہیں
ان کا مسلک یہ ہے کہ شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جنازہ صرف مغفرت کے لیے نہیں پڑھا جاتا بلکہ بسا اوقات یہ رفع درجات کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ پیچھے پڑنے والوں کے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے بہرحال شہید کا جنازہ کیا کریں گے؟ بہرحال پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور شہید کی ایک اور خصوصیت کو بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شہید کے لیے خاص پیکج نکالا ہے کہ شہید جس لباس کے اندر شہید ہوتا ہے اور وہ اگرچہ خون کے اندر لت پت ہو، خون کے اندر لتھڑا ہوا ہو، اس کا جسم، اس کے کپڑے، اس کے بال، اس کا لباس اور اس کا جو ہے وہ وجود یہ سارا خون سے آلود ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غسل نہ دو بلکہ اس کو اسی حالت میں قبر کے اندر دفن کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور اس کا یہ سب کچھ، یہ خون اس کا تر و تازہ ہو جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کل قیامت کے دن جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پوچھنے پر کہ کوئی نعمت باقی تو نہیں، کسی نعمت کو مزید جو ہے وہ آپ چاہتے تو نہیں، تو شہید کہے گا الہ العالمین ساری نعمتیں مل گئیں، لیکن میری چاہت، میری خواہش یہ ہے ثم احیا، آپ مجھے دوبارہ زندگی دیں، میں دنیا کے اندر جاؤں اور پھر وہاں پہ جا کے جہاد کروں، لڑتا رہوں، اتنا لڑوں کہ ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، آپ دوبارہ مجھے زندہ اٹھائیں، ثم اقتل، پھر میں مار دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے، اس لیے کہ جو لذت شہادت میں تھی وہ آپ کی جنت میں بھی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کبھی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا شوق پیدا ہوا، وہ نفاق کی موت مرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، دل کے اندر جذبہ جہاد یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ مال کا موقع آئے تو مال قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، جان کا موقع آئے تو جان پیش کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا جائے، ایک پیسہ خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے میں اسے کتنے ملتے ہیں؟ 10 ملتے ہیں، لیکن اگر راہ جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس 1 روپے کے بدلے میں 700 کا اجر ملتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تو اللہ کا ایک قانون ہے جو اللہ نے ہر کسی کے لیے رکھ دیا، باقی اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے دگنا بھی کرتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اس لیے معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے، اور فرمایا کہ اسلام کا ستون اور اسلام کی کوہان یہ جہاد ہے، کہ جب تک جہاد قوم کرتی رہتی ہے، امت جو ہے وہ کوئی معاشرہ جہاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں، اسے غلبہ عطا فرماتے ہیں، اسے سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور جو قوم جہاد کو بھول جاتی ہے، جہاد سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے اور بزدلی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ قوم مغلوب ہو جاتی ہے، اور اس قوم کے فیصلے پھر اغیار کیا کرتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ کرنے کی بھی جرأت نہیں کرتی، اور جو ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین دیکھیے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، کیا خیال نہ کرو؟ امواتا، انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں، فریحین، اور وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی شہادت کے وقت جو ان کو فضائل حاصل ہوئے اور مابعد الشہادت جو ان کو برزخ میں اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، وہ اس پہ کیا ہے؟ اس پہ بہت راضی ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔
اور فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ مزید خوشی مناتے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے تو ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ بھئی دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی مزید 2 خوشیوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں اب اس آیت مبارکہ میں جو اب ہم نے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کو ایک خوشخبری اس صورت میں دے دی جاتی ہے کہ تمہارے اعزاء، تمہارے اقربا، تمہارے دوست احباب، گھر والوں میں سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ تمہارے پاس آئیں گے، یعنی جب ان کا انتقال ہوگا اور یہ برزخ میں آئیں گے تو یہ بھی ایسی حالت میں آئیں گے تو ان پر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی رضا کو لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو شہداء ان لوگوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو ابھی دنیا میں ہوتے ہیں، ابھی مرے نہیں ہوتے، برزخ میں نہیں پہنچے ہوتے، لیکن چونکہ ان کی خبر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ میرا یہ عزیز رشتہ دار یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور جب یہ ہم سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ملے گا، گویا کہ ہم نعمتوں میں اکٹھے ہوں گے۔ بات سمجھے نہیں؟ جنت کے اندر ہم اکٹھے ہوں گے، اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی یہ ان کو قبل از وقت نصیب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا والے تو جب دنیا سے جائیں گے تو پھر ہی ان کا پتہ چلے گا نا کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری، اب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ابھی دنیا میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کے سعادت کی خبریں اللہ پہلے سے ان کے شہداء کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، یعنی ان کو عالم برزخ میں جو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو انعامات ملے ہوتے ہیں، کہ وہ پرندوں پر سوار ہو کے حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی سیریں کر رہے ہیں، اور جنت کے جو ہے وہ باغات میں ٹہل چہل رہے ہیں، اور پھر واپس آ کر عرش الہی کے نیچے قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر وہ بسیرا کیے ہوئے ہیں، تو اس فضل پر بھی وہ اپنے رب سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، کہ وہ بہت خوش ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا معزز سامعین، یہ جو مقام احد پر شہید ہوئے تھے یہ شہداء 70 شہداء، اور بیر معونہ کے اوپر جو 70 قراء شہید ہوئے تھے، وہ نجد کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہمیں معلمین چاہیے، ہمیں جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو ہماری قوم کو جا کے پڑھائیں، ہمارا قبیلہ کنبہ بہت لمبا چوڑا بڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء ان کے ساتھ بھیج دیے، اور پھر دھوکے سے انہوں نے جب بیر معونہ کے مقام پر پہنچے تو ان سب کے سب قراء کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان کے لیے قنوت نازلہ میں بد دعا کرتے رہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال یہ شہداء اور ادھر احد کے جو شہداء ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے وہ فرمائش کی تھی، اور وہ فرمائش یہ کی تھی کہ الہ العالمین، آپ ہمارے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو آپ اعزاز و اکرام والا معاملہ کر رہے ہیں، آپ دنیا میں ہمارے جو اہل و عیال ہیں، اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں، ان کو یہ پہنچا دیں کہ ہم یہاں پہ خوش ہیں۔ اللہ نے ان کی اس فرمائش کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضا عنا ورضینا عنہ، کہ ہماری یہ بات ہماری قوم تک پہنچا دی جائے کہ ہماری ملاقات اپنے رب سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں اور ہم اللہ تعالی پر راضی ہیں۔ اب معزز سامعین، یہ آیت قرآنیہ تھی،
یہ کیا تھا؟ یہ آیت قرآنیہ تھی، اور بہت دیر تک پھر یہ تلاوت بھی ہوتی رہی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا تھا. مقصد پیغام پہنچانا تھا اور انہی اہل و عیال کو پہنچانا تھا، ان کو پہنچ چکا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پھر منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال شہداء کے ساتھ اتنا اعزاز و اکرام والا معاملہ ہوتا ہے. اچھا اب آگے دیکھیے معزز سامعین، فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب. یہاں پہ دو آیتیں ہیں، دو مواقع ہیں، دو شان نزول ہیں. اختصار کے ساتھ ان کو سنیے، ٹائم آپ کا اوپر ہو رہا ہے. فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول. ایک تو یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ احد سے متعلق ہے کہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو جو تکلیف پہنچی، اور پھر اس تکلیف کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ حملہ کیا، پلٹ کر حملہ کیا، تو مشرکین اس وقت احد چھوڑ کر بھاگ گئے. اب معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو سفیان راستے میں جا کر اپنے ساتھیوں کو دوبارہ تیار کر رہا ہے کہ مٹھی بھر چند لوگ ہی وہاں احد میں موجود تھے، تو ہم جو ہے وہ نہ تو وہاں سے غنیمت سمیٹ سکے ہیں، نہ ہم ان کو قیدی بنا سکے ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ گویا کہ جو ہماری فتح ہے یہ بھی کسی کام کی نہیں، ہمیں دوبارہ جانا چاہیے اور ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. تو معزز سامعین، جب یہ دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ کے سامنے اس جو ہے وہ ان کے ارادے کا ان کو خبر دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور نے کہا کہ چہ جائے کہ وہ یہاں پہ آئیں، ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے. اب صحابہ زخمی حالت میں تھے، زخم پہنچے ہوئے تھے، اور شہداء صحابہ کا غم بھی جو ہے وہ سینوں میں موجود تھا، لیکن اس سب کے باوجود صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر زخمی حالت میں لبیک کہتے ہوئے یہ حمراء الاسد تک، یہ تقریباً مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر مقام ہے، وہاں تک دشمنوں کے تعاقب میں حضور کے ساتھ گئے اور پھر 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے. 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے. حضور کی شجاعت کا آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر کے حوصلوں کو آپ ذرا دیکھیے کہ زخموں سے چور ہیں اور پھر ایک ظاہری شکست بھی جو ہے وہ سوار تھی، لیکن اس کے باوجود دشمن کا تعاقب جو ہے وہ کئی میلوں تک کیا، اور پھر 3 دن تک وہاں پہ دشمن کا انتظار بھی کیا. جب دیکھا کہ اب دشمن واپس نہیں آ رہا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس مدینہ میں آ گئے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابو سفیان یہاں سے جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال ہم پھر بدر کے مقام پر تمہارا انتظار کریں گے اور وہاں پہ آ کے تمہیں بالکل تہ و بالا کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ چیلنج دے کے گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں یعنی احد کے اگلے سال جب پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلہ تیار کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو ساتھ لیا اور اسی بدر کے مقام میں گئے جہاں پہ 2 ہجری میں پہلے بدر ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک وہاں پہ انتظار کرتے رہے، لیکن مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی اور کوئی جو ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی تھا جب یہ ابو سفیان وغیرہ یہاں سے نکلنے لگے، اس کا نام آتا ہے معبد. اب معبد اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قلبی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار تھے. تو اس نے ابو سفیان کو دیکھا قافلہ اکٹھا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ مسلمان بہت حوصلوں والے ہیں اور وہ اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے، خدا اور رسول کے لیے جانوں کو قربان کرنے سے دریغ، اس سے گھبراتے کوئی نہیں ہیں، وہ تو جان دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لہٰذا تم جو ہے وہ اس سے باز آ جاؤ. ایک بات. دوسرا جو ہے یہاں پہ اس نے معبد سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، جب مدینہ میں پہنچیں تو مدینہ میں جا کر ہمارے اس لشکر کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں رعب طاری ہو جائے، ایک ڈر بیٹھ جائے. تو اس نے کہا کہ یہ کام میں کر نہیں سکتا. یہاں پہ ایک تجارتی قافلہ تھا قبیلہ عبد القیس کا، وہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا.
ابو سفیان نے یہی کام پھر ان سے لیا۔ یہ لوگ جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آ کے جو ہے وہ ڈرانا چاہا، اور جو ہے وہ مشرکین کے قافلے اور لشکر کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور ساتھ ان کے جو ہے وہ ان کی باتیں بھی پہنچائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم آئیں گے تو اب بالکل قلع کما کر کے جائیں گے، صفایا کر کے جائیں گے، کسی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لہٰذا آپ ان سے ڈر جائیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب ان کی اس بات کو سنا تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، جو بہترین کارساز ہے، وہ آتے ہیں تو آئیں، ہم بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے تیار ہیں، لگ پتہ جائے گا میدان جو ہے وہ بدر کے اندر کہ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو گویا کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کی باتوں سے رعب میں آ جاتے، ان کی باتوں سے مغلوب ہو جاتے، ڈر جاتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کی ان باتوں سے صحابہ کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ذرا دیکھیے، فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو فرما برداری میں، من بعد ما اصابہم الکر، جبکہ وہ پہلے زخمی ہو چکے ہوئے تھے۔ جب حضور نے کہا کہ ابو سفیان واپس احد کی طرف آنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بجائے اس کے کہ وہ آئے ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے، تو گویا کہ صحابہ نے لبیک کہا اور فرما برداری میں جواب دیا کہ ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین فرمائی ہے، صحابہ کی یہ مدح اور تعریف ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی؟ فرمایا للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیک تھے، واتقوا، اور جو متقی تھے، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی ان صحابہ کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ کہنے والوں نے ان سے کہا، یہ وہی تجارتی قافلہ، ٹھیک ہے نا جی، کہ ان الناس، بے شک مشرکین مکہ، قد جمعوا لکم، وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں تمہارے خلاف، فخشوہم، پس آپ ان سے ڈر جائیں، فزادہم ایمانا، قرآن کہتا ہے کہ ان کی اس باتوں سے بجائے اس کے کہ وہ رعب کا شکار ہوتے، ان کی ان باتوں سے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہہ اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں، ونعم الوکیل، جو بہترین کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ فانقلبوا، وہ لوٹے اس حال میں کہ بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کی تکلیف نے چھوا۔ یہاں سے بدر 4 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے موقع پر گئے تھے تو 8 دن وہاں پہ انتظار کرتے رہے، لیکن مشرکین کو آنے کی جرت، اس کو بدر صغرا کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر صغرا۔ تو بدر کبریٰ کس سن میں ہوا؟ 2 ہجری میں، اور بدر کبریٰ کا واقع ہوا 4 ہجری میں، یہ یاد رہے گا نا جی؟ یعنی جو بدر کبریٰ ہے جس میں جو ہے وہ واقعی لڑائی ہوئی ہے اور جو ہے وہ مسلمانوں کا عظیم الشان فتح ہوئی ہے، وہ 2 ہجری میں جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد احد ہوئی۔ احد میں چونکہ ابو سفیان یہ چیلنج دے کے گیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں تمہارا انتظار کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور 4 ہجری میں احد کے اگلے سال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ تیاری میں ہیں تو پھر یہ بدر کے مقام پہ گئے، 8 دن وہاں پہ انتظار کرتے رہے، لیکن مشرکین کو آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس کو بدر صغرا کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدر صغرا۔ یہ اب یاد رہے گا جی؟ ہاں جی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا جب یہ وہاں پہ گئے نا جی تو اس وقت انہوں نے، اب لڑائی تو ہوئی نہیں، جنگ تو ہوئی نہیں، تو وہاں پہ تجارت ہوئی، وہاں پہ اتنی دیر ٹھہرے، ہفتہ پورا تو وہاں پہ رہے، تو وہاں پہ پھر مسلمانوں نے تجارت کی، تو اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت نفع دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے، فانقلبوا، کہ تم لوٹے اس حال میں، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل لے کر تم لوٹے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، تمہیں کسی تکلیف نے چھوا، یعنی تمہیں کوئی تکلیف پہنچی نہیں،
واتبعوا رضوان اللہ، اور تم اتباع کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، یعنی تم گئے تو جہاد کے جذبے کے ساتھ تھے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اپنی نعمتوں اور فضل کے ساتھ تمہیں واپس لوٹایا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کے مالک ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یہ باتیں جو ہے وہ شیطان کرتا ہے، یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کو خوف زدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی یہ جو ایک وہ لشکر تھا عبد قیس کا، جس نے آ کے مدینہ میں صحابہ کو ڈرانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبردار کیا کہ وہ لشکر جو ہے وہ باتیں شیطان کی باتیں کر رہا تھا، اور شیطان اپنے ہی دوستوں کو ڈراتا ہے، ایمان والوں پہ اس کا کوئی وار جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا فلا تخافوہم، پس آپ ان سے نہ ڈریں، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرتے رہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔